اس زلف سیاہ فام کی کیا دھوم پڑی ہے، آئینے کے گلشن میں گھٹا جھوم پڑی ہے۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آئیے آج بات کریں گے روز ایک ڈوز جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں خان آرزو کے بارے میں جانیں گے، ان کی شاعری کا انداز کیا ہے اور ان کی وفات اور ان کی ولادت اور وفات کے بارے میں۔ خان آرزو کو یوں تو میر تقی میر کا سوتیلا ماموں کہا جاتا ہے اور ان کے استاد بھی ہیں یہ، لیکن بہرحال ان کے ماموں ہیں یا نہیں ہیں اس بات کا ثبوت میرے پاس نہیں ہے، لیکن ایسا کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے، ان کے سوتیلے ماموں کہا جاتا ہے۔ حفیظ محمد حسن جو ہیں وہ ان کے سوتیلے بھائی تھے میر تقی میر کے، اور ان کے یہ سگے شاید ماموں ہیں خان آرزو۔ ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ خان آرزو کی ولادت 1687 کو اور انتقال ان کا 1765 میں ہوا تھا۔ تو یاد رہے، دہلی کے جو شاعر تھے، دبستان دہلی کے شمالی ہند کے شاعر کا جو پہلا دور تھا، یعنی ولی کے بعد کا دور یا ولی کے ساتھ جو دور تھا، خیر ولی کے بعد کا ہی یہ دور کہا جائے گا۔ تو اس میں کیا ہے، اس میں میر تقی میر ہیں، سودا ہیں، فائز ہیں، اور اسی میں خان آرزو بھی ہیں، جس طرح سے ان سے پہلے شاعروں پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ تو آج خان آرزو کے بارے میں جانتے ہیں۔ خان آرزو جو ہیں ان کا اصل نام سراج الدین علی خان آرزو ہے۔ اصل نام آپ کو یاد رکھنا ہے، ان کی پیدائش اور اس کے بعد میں ان کا انتقال جو ہے اس کی ڈیٹ یاد رکھنا ہے۔ اور یہ میر عہد کے نامور فارسی شاعر اور عالم تھے، یعنی وہی جو میر تقی میر سودا کا دور ہے اس دور کے شاعر میں سے گنے جاتے ہیں۔ یاد رہے، اردو میں ان کے صرف 27 اشعار جو ہیں وہ دستیاب ہیں۔ قیاس یہ ہے کہ انہوں نے اور بھی شعر کہے ہوں گے جو زبانے کے ہاتھ ہو کر برباد ہو گئے۔ یہاں پہ غلط لکھ دیا ہے شاید کچھ، تو زبانے کے ہاتھوں وہ برباد ہو گئے، کہنے کا مطلب جو ہے ان کا ثبوت نہیں ہے، وہ پیش نہیں ہے، کسی طرح سے شائع نہیں ہوئے یا کسی تذکرہ میں شامل نہیں ہو پائے۔ خان آرزو کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ بلند پایا شعرا نے ان کے دامن میں ترتیب پائی ہے، یعنی استاد شاعروں میں ان کو گنا جاتا ہے، اور انہی کے زیر اثر اردو شعر گوئی کی طرف مائل ہوئے۔ میر نے لکھا ہے، میر تقی میر جو ہے وہ ان کی ہی وجہ سے اردو شعر گوئی کی طرف مائل ہوئے۔ اس سے پہلے وہ بھی میر تقی میر بھی جو اپنی شاعری تھی وہ فارسی میں، خاص طور سے شمالی ہند کے شاعر جو تھے وہ اپنی غزل ہو یا شعر ہو، نظم ہو، اس میں کیا ہے، مرثیہ قصیدہ، سب میں فارسی جو تھی وہ بہت پوری طرح سے غالب تھی۔ لیکن 1720 کے بعد میں ایسا دور آیا جس میں اردو کے شاعر زیادہ ہونے لگے، ریختہ زبان کا استعمال ہونے لگا۔ انہی میں سے میر تقی میر ہیں جو خان آرزو کی ہدایت پر بدل گئے، فارسی شاعری کے الفاظوں کو استعمال کرنا کم کر دیا، اور خاص طور سے انہوں نے بھی، خان آرزو نے بھی اپنا رویہ بدلا تھا۔ اردو شعر گوئی کے جس فن کو ہم نے اپنایا ہے اس کے استاد خان آرزو ہی تھے۔ یہ بات کہہ رہے ہیں میر تقی میر، کہہ رہے ہیں کہ میں نے اردو شاعری کے جو فن ہے جس کو میں نے اپنایا ہے اس کے استاد جو ہیں وہ خان آرزو ہی تھے۔ خان آرزو کے شاگرد، یہاں پہ شاگرد دیکھو کتنا غلط، شاگرد اور ساتھیوں میں گنے جانے والے شعراء میں آبرو، مضمون، سودا، میر جیسے اعلیٰ درجے کے شاعر ہیں۔ کہنے کا مطلب میر، آبرو اور مضمون، اس کے بعد میں سودا، یہ تمام ایسے شاعر ہیں جو ان کے استاد ان کی استادی کو قبول کرتے ہیں۔ کس کی؟ خان آرزو کی۔ خان آرزو عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ذہین اور شیریں گفتار تھے، یعنی ان کا انداز بہت اچھا تھا بات
کرنے میں گفتار تھے۔ تذکرہ نویسوں نے ان کی حاضر دماغی اور حاضر زبانی کے بہت سے باقیات لکھے ہیں، یعنی بہت ہی مفت آدمی کہہ سکتے ہیں گاؤں کی بھاشا میں۔ تو خان آرزو جو ہیں شمالی ہند کے استاد شاعروں میں گنے جاتے ہیں، اور ان کی شاعری میں غالباً فارسی شعر گوئی میں روایتی مضامین ہوا کرتے تھے۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کی شاعری میں فارسی کے جو مضامین اور اسی زبان میں استعمال ہوا کرتے تھے، لیکن جب شمالی ہند میں ولی کا دیوان شہرت حاصل کرتا ہوا آگے بڑھا تو انہوں نے بھی اپنی زبان میں ریختہ کا استعمال کرنا شروع کر دیا، خان آرزو نے، اور یہی زبان بعد میں اردو کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس میں خدمات دینے کے لیے خان آرزو کا شعر ملاحظہ ہو، جو میں نے ابھی شروع میں پڑھا تھا، اس زلف سیاہ فام کی کیا دھوم پڑی ہے، آئینے کے گلشن میں گھٹا جھوم پڑی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ سارے الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس وقت کی اردو ہے اس ویسے ہی الفاظ ہیں، کھڑی بولی کے ہی الفاظ ہیں، اور بالکل سادہ سلیس زبان کا استعمال کیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کا جو انتخاب ہے وہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اب کل بات کریں گے کسی ایسے شاعر پہ جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے لیکن بہت زیادہ ان کے بارے میں یوٹیوب وغیرہ پر یا اور کہیں پر مواد جو ہے وہ میسر نہیں ہوتا۔ فائز دہلوی کے بارے میں ضرور دیکھ لیجئے گا پیچھے سے، اور مضمون کے بارے میں۔ شکریہ، خدا حافظ۔